أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال يا أيها الملأ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو ایکم یأتینی بعرشها تم میں سے کون ہے کہ جو میرے پاس لائے اس کا تخت قبل ان یأتونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں. قال عفریت من الجن کہا عفریت نے جو جنوں میں سے تھا انا آتیک به میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اس کا تخت قبل ان تقوم من مقامک پہلے اس سے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں. وإني عليه لقوي أمين یقیناً میں اس بات پر زور رکھنے والا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. قال الذي عنده کہا اس شخص نے جس کے پاس علم من الکتاب کتاب کا علم تھا انا آتیک به میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اس کا تخت قبل ان یرتد الیک طرفک پہلے اس سے کہ آپ کی طرف آپ کی پلک لوٹے. فلما رآه مستقرا عنده بس جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کو اپنے پاس قال هذا من فضل ربی کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے. لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ
أشكر أم أكفر وہ میری آزمائش کرتا ہے کہ کیا میں شکر بجا لاتا ہوں یا میں نہ شکری کرتا ہوں ومن شکر فإنما يشکر لنفسه اور جو کوئی شکر بجا لاتا ہے اس کا شکر اسے ہی فائدہ دیتا ہے ومن کفر فإن ربی غنی کریم اور جو بھی ناشکری کرتا ہے یقیناً میرا رب بے پرواہ ہے عزت والا ہے قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ما قبل اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ملکہ بلقیس نے دربار والوں سے مشورہ کیا ان کا مشورہ جنگ کا تھا لیکن ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ ہم پہلے سلیمان علیہ السلام کا ارادہ جان لیتے ہیں کہ کیا وہ عام کوئی بادشاہ ہیں جو صرف اور صرف جزیہ وغیرہ لینے کے بعد خاموش ہو جائیں گے یا جو ہے واقعی اگر پیغمبر ہیں تو وہ تو پھر ان کی بات ماننا بہت ہی زیادہ ضروری ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب قاصد آئے تو کہنے لگے کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے جو مال دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تمہارے پاس ہے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تم اپنے تحفوں پر ہی خوش رہو، واپس چلے جاؤ اور میں ایسے لشکر لے کر آ رہا ہوں جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا ان لوگوں کے پاس، اور میں وہاں کے لوگوں کو ذلیل کر کے خوار کر کے جو ہے وہاں سے نکالوں گا۔ یہ صرف اور صرف وہ بادشاہی کہہ سکتا ہے کہ جو بادشاہ یعنی جس کے پاس اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر خصوصاً رحم و کرم کیا ہو اس لحاظ سے کہ اس کی بادشاہت کامل ہو، وگرنہ کسی اسلامی حکومت کے بڑے کے لیے یہ بات بھی جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے ذلیل و خوار کر لے کسی کو۔ یہ تو اسلام ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت ہیبت دیتے ہیں، کسی کافر کے متعلق بھی یہی بات ہے کہ آپ نے اس کے سامنے ایسی باتیں جو اس کے ذلیل و خوار کی ہونے کی باتیں ہیں وہ نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح مشہور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تکبر کی اجازت دی ہے کہ ایک جگہ صرف اور صرف تکبر کر سکتے ہیں، اور وہ تکبر در حقیقت اسلام کی اور اللہ رب العزت کی شان کی وجہ سے ہے، جس یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اظہار کیا۔ عام یہ ہے کہ جہاد میں انسان صرف اور صرف یہ کہے کہ میرے مقابلے میں کوئی ہے، آگے پیچھے یہ نہیں کہہ سکتا، اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں ارد گرد کے افراد کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مقابلے میں کوئی ہے، لیکن جہاد کے میدان میں ایک مجاہد کے لیے اس کی اجازت ہے وہ یہ کہے کہ جو ہے میرے مقابلے میں کوئی ہے تو سامنے آئے۔ یہ جو ہے للکارنا یہ در حقیقت اللہ کو بڑا پسند ہے، اگرچہ یہ کبر ہے لیکن یہ کبر اللہ کو پسند ہے کہ میدان میں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو پکارے کہ آؤ میرے مد مقابل میں۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی، سلیمان علیہ السلام اس سے پہلے اندماج اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ بہت سے واقعات ہوئے، قاصد واپس چلے گئے اور معلوم ہوا کہ واقعی سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب فرمانبردار ہو کر واپس جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد جانا ہے۔ ارادہ کیا اور جو ہے سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ ایک مقام تک آئے تو سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ اس طرح اب وہ فرمانبردار ہو کر واپس آ رہی ہے، میرے پاس آ رہی ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ہیبت اپنی بادشاہت کے زور جو ہے وہ اور زیادہ دکھلانا چاہا، تو کہنے لگے یا ایھا الملأ، اے دربار والو، ایکم یأتینی بعرشھا، کون ہے کہ جو میرے پاس اس کا تخت لے آئے، قبل ان یأتونی مسلمین، پہلے اس سے کہ وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آئے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا، عفریت ایک زیادہ یعنی طاقتور شخص دیوتا، جسے جو ہے عفریت کو بعض جو ہے اہل معرفت کی زبان میں کہتے ہیں کہ جنات کی چند قسمیں ہیں، چند قسموں میں سے جو زیادہ سے زیادہ سرکش ہوتا ہے، سب سے بڑا سرکش وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کے بعد جو سب سے زیادہ سرکش ہوتا ہے وہ عفریت اور دیو اسے کہا جاتا ہے، اور اس سے کم جو سرکش ہوتے ہیں وہ عام جنات ہوتے ہیں۔
اور پھر عام جنات میں جو کفار ہیں وہ زیادہ سرکش ہیں. مسلمان جو ہے اللہ رب العزت کی فرما بردار ہونے کی وجہ سے سرکشی سے پاک ہیں، جس کا قرآن کریم میں خصوصی طور پر سورہ رحمان میں اور سورہ جن میں اور سورہ احقاف میں ذکر ہے. قال عفریت من الجن، تو عفریت نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں لے آتا ہوں اس کے تخت کو پہلے اس سے کہ آپ اپنی مجلس کو برخاست کریں. یعنی آپ کے اٹھنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس جب دربار لگتا تھا تو وہ مخصوص وقت میں لگتا تھا اور مخصوص وقت میں جو ہے وہ ختم ہوتا تھا. تو کہنے لگا مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے جو ہے آپ کے سامنے اس کا تخت لے آتا ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یہ بات جو ہے مجھ پر بڑی میں زور رکھتا ہوں ان باتوں پر، امین اور امانت دار بھی ہوں، یعنی کسی لحاظ سے چوری چھپارے میں بالکل نہیں کروں گا. قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک به قبل ان يرتد اليك طرفك، کہ میں لے آتا ہوں اس کے تخت کو پہلے اس سے کہ آپ کی نگاہ، آپ کا پلک جو ہے واپس لوٹے آپ کی طرف. یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کے پاس اس تخت کو حاضر کر لیتا ہوں. مفسرین کی اس میں بہت سی رائے ہیں. بعض رائے، یہ جتنی بھی رائے ہیں یہ در حقیقت کسی حدیث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ مفسرین کی اپنی رائے ہیں. اس لحاظ سے بہت سی رائے ہیں، سب کو ذکر کر لیتا ہوں. پہلی رائے یہ ہے کہ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہ اس سے مراد ایک وزیر تھا جو آصف بن برخیہ کے نام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اور فرما بردار تھا اور تورات کے علم رکھنے والا تھا، اور اسم اعظم جو ہے انہیں معلوم تھا، اور انہوں نے اسم اعظم کے بدولت اور اللہ رب العزت سے مدد مانگ کر جو ہے اس چیز کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا. لیکن یہ رائے بھی اتنی قوی نہیں ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جس کا علامہ رازی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں ذکر کیا کہ جبریل علیہ السلام نے اس تخت کو جو ہے وہ حاضر کیا. تیسری رائے یہ ہے کہ خود سلیمان علیہ السلام، کیونکہ کتاب اللہ کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور انہوں نے ہی خود پہلے تو یہ کہا کہ کوئی اور لائے، پھر جب سب نے یہ کہا کہ ہم اتنی دیر لگائیں گے اس میں، سلیمان علیہ السلام خود جو ہے اس تخت کو لے آئے. اور علم من الکتاب سے انہی کی طرف اشارہ ہے، اور اس بات میں زیادہ جو ہے وزن بھی ہے، اور اسے بھی علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے جو ہے ذکر کیا ہے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہ یہ آصف بن برخیہ جو تھا یہ اللہ کے ولی ہونے کی حیثیت سے اور کرامت جو ہے اس چیز کو لایا، اور کرامت اور معجزہ یہ دونوں جو ہے وہ ولی کے بندے کے اختیار میں بالکل نہیں ہوا کرتے، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے. کوئی شخص اپنے اختیار سے کوئی کرامت نہیں دکھا سکتا، اور نہ ہی کوئی نبی اپنے اختیار سے کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ رب العزت یہی وہ انبیاء ہوا کرتے ہیں جو اپنی نبوت سے قبل جتنی بھی زندگی ہوتی ہے اس میں کسی لحاظ سے ایسا کوئی خرق عادت جو عادت سے ماورا ہو ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں کرتے. لیکن پھر جب اللہ فضل فرماتے ہیں ان انبیاء پر، اسی طرح اولیاء پر، تو ان کا خرق عادت کے طور پر جو ہے وہ معجزہ یا کرامت ظاہر ہو جاتی ہے. اور کرامت اور معجزہ یعنی کہتے اسے ہیں کہ عادت کے موافق کوئی چیز نہ ہو، خرق عادت ایسی چیز جو عام عادت کے طور پر نہ ہو، تو اس ایسی چیز کو ظاہر کرنا. لاٹھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ جو عام لاٹھیوں میں سے ہے، لیکن جو ہے اللہ رب العزت نے اس میں جب رحم و کرم اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دینا تھا تو اس لاٹھی میں اللہ رب العزت نے وہ کشش، وہ اثر رکھ دیا کہ وہ جو ہے سانپ بن جاتی، وہ جو ہے یعنی دریاؤں کو چیر لیتی. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کمال اس لاٹھی میں جو ہے رکھ دیا ہے. در حقیقت معجزے کی بھی یہی صورت ہے. کوئی اللہ کا ولی، اس طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی شخص اگر وہ سنت کا پابند نہیں ہے اور وہ ہوا میں یا پانی کی لہروں پر وہ سجدہ کر رہا ہے، آپ اسے اللہ کا ولی نہ سمجھے. یہ استدراج ہوا کرتا ہے. استدراج اور معجزے میں اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ کرامت اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جو سنت کا تو انتہائی پابند ہے، اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو عام طور پر ظاہر نہ ہوتی ہو. اور استدراج اسے کہتے ہیں کہ جو سنت کا پابند نہیں ہے
بلکہ کفر و شرک میں جو ہے مبتلا ہے، ایسے شخص کے ہاتھ پر کوئی اس طرح خلاف عادت، حرف عادت کوئی چیز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اسے استدراج کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے ولی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اسے اللہ کا ولی ہونے کے مترادف جو ہے لوگ قرار دیتے ہیں، اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ یہ جتنی رائے ہے استدراج والی، استدراج کو سمجھنا انتہائی بہت ضروری ہے۔ دیکھا جائے تو اس کی زندگی کے متعلق اگر اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی ملتی ہے تو وہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں بدعات ہیں، اگر اس کی زندگی میں جو ہے فسق و فجور ہے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، ایک بات ذکر کرتا ہوں لیکن آخر میں، فلما رآہ مستقرا عنده، بس جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے پاس جو ہے وہ رکھ دیا گیا تھا، قال هذا من فضل ربی، تو کہنے لگی یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ کیا میں شکر بجا لاتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی ہر لحاظ سے انبیاء علیہم السلام پر بھی ابتلائیں ہیں، جس کا یہاں بھی ذکر ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ایسی ہیں کہ سب سے زیادہ ابتلائیں آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جتنا انبیاء کے قریب ہوگا، جتنا انبیاء کے مشن کو مضبوطی سے تھامنے والا ہوگا، اتنا زیادہ اس پر آزمائشیں اور جو ہے ابتلائیں آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کا قریب فرمائے اور ابتلاء و آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث میں باقاعدگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے ابتلاء آزمائشیں نہ مانگے، اللہ رب العزت کی طرف سے تو ہے ہی ہے، لیکن اپنے لیے یہ نہ کہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے قریب ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ابتلاء اور آزمائشیں آئیں، بلکہ انبیاء کے مشن کو مضبوطی سے تھامیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں اللہ تیری آزمائش پر ہم ایک مکمل استطاعت نہیں کر سکیں گے کہ ہم اسے پورا کر لیں، اے اللہ اپنا فضل کرنا۔ یہاں بھی یہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کی ناشکری کرتا ہوں یا شکر بجا لاتا ہوں۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، اور جو بھی شکر بجا لاتا ہے یقیناً شکر اسے ہی فائدہ دیتا ہے۔ فإنما یشکر لنفسہ، در حقیقت جتنا بھی انسان جو بھی عمل کرتا ہے، ہر عمل اسے فائدہ دوسروں تک اتنا زیادہ نہیں ہوتا جو خود انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور شکر تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر کو بجا لاؤ۔ شکر کیا ہے؟ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کی طرف نسبت کرنا کہ یہ دیکھو اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے۔ یہ نماز شکر ہے، کیوں کہ جو ہے ایک وقت سے دوسرے وقت تک ہزاروں نعمتیں انسان اللہ رب العزت کی استعمال کرتا ہے، نماز بجا لاتے ہوئے کہتا ہے کہ واقعی جو ہے یہ نعمتیں اللہ کی ہیں، اس لیے میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں۔ اب جو شخص اللہ کے سامنے نہیں جھکتا در حقیقت وہی ناشکری کر رہا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے میرا رب بے پرواہ ہے، عزت والا ہے۔ بعض لوگ جو ہے اہل بدعت آج کے زمانے میں وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھا اس کے پاس کالا جادو تھا، اور کالے جادو کے بدولت اس نے جو ہے تخت لایا، یہ در حقیقت کفر ہے۔ اور پہلے اس بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین کفر کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے ان کے کفر کو بند کر کے رکھ دیا تھا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور سے پہلے اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر جو ہے یہ جادو کا سلسلہ تو جاری کیا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت میں سے بند کیا، اور وہاں اللہ رب العزت نے سخت تاکید میں فرمایا وما کفر سلیمان، جادو کفر ہے، جادو کے کرنے کرانے والے اسی طرح اس کو اچھا سمجھنے والے در حقیقت اسلام سے خارج ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انہیں قتل کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے بعض لوگ جو ہے جادو تو کرتے ہیں لیکن اسے جادو کا نام نہیں دیتے، اس طرح مختلف لوگوں پر ہمارے پاس دوست احباب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر جو ہے اس طرح کسی نے جادو کیا ہوا ہے، یا کسی نے جو ہے کوئی جو ہے تعویذیں وغیرہ کی ہیں، تو وہ پھر طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے اس نے کیا کیا جو قرآن بند کیا اور قرآن جو ہے اس میں سے سوئیں نکلی۔ یہ سارے کام جتنے ہیں یہ در حقیقت وہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے پر واقعی جادو اس وجہ سے ہوا ہے کہ قرآن سے سوئیں نکلی ہیں یا فلاں کتاب سے سوئیں نکلی ہیں، یہ در حقیقت
یعنی جادو ہی ہوا کرتا ہے لیکن وہ شخص کرنے والا ہوتا ہے، اس نے یہ طریقہ سیکھ لیا ہوتا ہے. اور جادو میں اللہ کے غیر سے استعانت طلب کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اوروں سے، مختلف لوگوں سے جو ہے شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے کہ شیاطین ہماری مدد کی جائے. تب جا کر جو ہے ان کے جو ہے جادو اثر کرتا ہے، اور اثر بھی باذن اللہ کرتا ہے. یعنی کرتے تو وہ مخالفت میں ہوتے ہیں لیکن اللہ نے بندے کو جو اختیار دی ہے اس لحاظ سے وہ اللہ کی اذن سے کرتے ہیں. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اللہ نے فرمایا جادو کا اثر وہ اللہ کی اذن کے بغیر جو ہے نہیں ہو سکتا، اللہ کا اذن ہی ہے. اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس کا توڑ یہ بتایا کہ آخری 2 صورتیں پڑھی جائے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ در حقیقت جادو کے توڑ کے لیے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھی جائے، ان 2 صورتوں کو آخری 2 جو صورتیں ہیں انہیں کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، خصوصاً صبح و شام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی، صبح و شام پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر گھوم کر جسم پر جو ہے مل لیا کرتے تھے. اور یہی عمل نبی علیہ السلام نے آخری وقت تک جاری فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں تھے تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی استطاعت نہ رکھ سکتے تھے، تو میں نے پڑھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا اور پھر آپ کے ہاتھوں پر دم کیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو ہلکا پھلکا جو ہے وہ پھیرا. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے دربار والوں، کون ہے جو میرے پاس اس کا تخت لائے گا قبل ان یأتونی مسلمین، پہلے اس کے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئے. قال عفریت من الجن، کہا جنوں میں سے ایک عفریت نے، بڑے جن نے، انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں لے آتا ہوں اس کے تخت کو پہلے اس کے کہ آپ اپنی مجلس کو برخاست کریں، پہلے اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں. وإنی علیہ لقوی امین، اور میں اس بات پر طاقت رکھنے والا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اس چیز کو قبل ان یرتد الیک طرفک، پہلے اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف دوبارہ لوٹے، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا عنده، اور جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت اس کے پاس رکھ دیا گیا ہے، قال هذا من فضل ربی، کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر بجا لاتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو بھی شکر بجا لاتا ہے اور شکر اسے ہی فائدہ دیتا ہے. ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے فإن ربی غنی کریم، یقیناً میرا رب جو ہے وہ بے پرواہ ہے، عزت و